بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج کی اس نشست کا موضوع ہے توحید حاکمیت. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ الحکم الا للہ امرت الا تعبدوا الا ایاہ. سورۃ یوسف آیت نمبر 40. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الفرقان الحکیم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 44. توحید حاکمیت کے اعتبار سے چند بنیادی باتیں بیان کرنا ضروری ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کو بہترین طریقے سے بیان کر سکوں، اور آپ ساتھیوں کو توفیق دے کہ آپ آسانی سے اس موضوع کو سمجھ سکیں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنا دین ہے، ایمان ہے اور توحید ہے. دین اس لیے ہے کہ سارا دین اسلام اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے ہی تو ہیں. پوری کی پوری شریعت اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے ہیں سارے. یعنی اس میں توحید ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات ہیں، شادی بیاہ ہے، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اس کے بعد خرید و فروخت کے مسائل، جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو سارے کا سارا دین جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی ہیں. اور ایمان اس لیے ہے کہ اس کے بغیر مومن کا ایمان نامکمل ہے. کیونکہ ایمان صرف زبان کا قول نہیں کہ یہ کہنا میں مومن ہوں، یہ کافی نہیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان. زبان کا قول، دل سے یقین، پورے بدن سے عمل جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. یہ ایمان کی تعریف ہے. اور اسی پہ ہم توحید حاکمیت کو اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق زندگی گزارنا ہی ایمان کامل کی علامت ہے. اور توحید اس لیے ہے کہ توحید کی تینوں قسموں میں اس کا شمار ہوتا ہے. توحید ربوبیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور اپنے فیصلوں سے پورے کائنات کی تدبیر کرتا ہے. توحید الوہیت یعنی توحید عبادت، اس لیے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں روا دوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے محبت اور امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے. تو یہ عین عبادت ہے. اور توحید اسماء و صفات کوئی جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. نام حکم ہے اور صفت حکیم ہے، حکمت والا ہے. تو توحید کی تینوں قسمیں ہمیں توحید حاکمیت میں مل جاتی ہیں. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ توحید حاکمیت پوری توحید نہیں. توحید کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن ساری کی ساری توحید نہیں، جیسے ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ اس کا شمار تینوں قسموں میں ہوتا ہے. لیکن ساری توحید صرف توحید حاکمیت نہیں ہے. اس لیے جس نے بھی توحید حاکمیت پر بات کرنی ہے یا اس کو اپنے نصب العین ایک موضوع بنانا ہے تو دوسری توحید کو نہیں بھولنا. توحید العبادت، جس کی وجہ سے یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے رسولوں کو بھیجا. اور اسی توحید عبادت کے لیے گردن قلم ہوئیں، اسی توحید عبادت کے لیے عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، اسی توحید عبادت کے لیے حق اور باطل
کہ آپس میں جنگ رہی، کیونکہ توحید ربوبیت تو مشرکین عرب بھی جانتے تھے، اور توحید اسماء و صفات پر زیادہ جھگڑا نہیں تھا. زیادہ جھگڑا جو تھا ہر نبی کے زمانے میں توحید عبادت پہ جھگڑا تھا. تو توحید عبادت کو بھی اپنے نصب العین میں رکھنا ہے جب بھی توحید کی بات کی جائے. اور توحید حاکمیت ایک حصہ ہے. یعنی جب ہم بات کریں توحید حاکمیت پہ تو ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ بہت ساری امت کے لوگ تو شرک اکبر پہ مر رہے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ صبح شام صرف ایک ہی مسئلے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور صرف ایک ہی گروہ کو ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں، باقی امت اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یا اگر امت شرک اکبر پر بھی مر رہی تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر پرواہ بھی ہے تو اس مسئلے کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. تو یاد رکھیں، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تیسری بنیادی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق گزارے، یعنی توحید حاکمیت پر عمل کرے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو. الغرض جو بھی مکلف ہیں سب پر فرض ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق گزارے. اور صرف ایک گروہ پر اس مسئلے کو فرض کر دینا اور ہمیشہ صرف اسی کا ذکر کرنا اور اسی کا رد کرنا یہ درست نہیں، اور یہ انصاف کی بات نہیں ہے. بلکہ اس مسئلے میں سب شامل ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے سب کی تردید کرنی چاہیے اور سب کو راہ حق کی طرف بلانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمران پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، لیکن انصاف کے نقطہ نظر سے سب کو آگاہ کرنا چاہیے. چوتھی بنیادی بات، اگر حکمران، اب بات کیونکہ جھگڑا زیادہ حکمران کے معاملے میں تو ہم بات حکمران کی کرتے ہیں، اگرچہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر گنہگار، فاسق ہو، فاجر ہو، بدعتی ہو، یا جو بھی گناہ کرنے والا شخص ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب کا ارتکاب کرنے والا شخص ہے، وہ بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہی عمل کر. اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا، یہ شخص زانی ہے، تو کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ عمل کیا؟ نہیں، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ عمل نہیں کیا. لیکن کیونکہ جھگڑا زیادہ حکمرانوں کے مسئلے میں ہے، توحید حاکمیت کے جب بھی نعرہ لگتا ہے تو حکمران کو ہمیشہ بیچ میں لایا جاتا ہے. تو حکمران کے معاملے میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے، اہل قبلہ کے 3 گروہ ہوئے. اہل قبلہ 3 گروہوں میں بٹ گئے. نمبر 1، خوارج کا گروہ. اس گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی بھی حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے مکمل طور پر. اس کا ایمان ذرہ برابر بھی اس کے دل میں نہیں رہتا، کافر ہے، کفر اکبر، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ گروہ نکلا تھا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور ان کا سب سے پہلا نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، جو آیت کریمہ نے بیان کی کہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اسے کہتے ہیں توحید حاکمیت. جب لوگوں نے اپنے فیصلے بیان کیے اور قرآن مجید کے فیصلوں کو چھوڑ دیا تو انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اور نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا سیدنا علی بن ابی طالب پہ، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان پہ، اور ان صحابہ پہ جو ان کے ساتھ شامل تھے اس فیصلے میں، جو مشہور ہے، جس فیصلے کی وجہ سے جنگ صفین روک دی گئی. اور یہ گروہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. اس گروہ کے خلاف سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، اور یہ گروہ یاد رکھیں ہر دور میں موجود تھا، وہ آج کے دور میں بھی موجود ہے. اگرچہ سارے کے سارے تعلیمات وہ نہیں، یعنی پچھلے زمانے میں صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے، آج زمانے میں کافر نہیں کہتے، لیکن اس گروہ کی خاص نشانیاں ہیں. اس وقت میرا موضوع نہیں ہے درس کا کہ میں ساری نشانیاں بیان کروں، لیکن جو مشہور باتیں ان کی، نمبر 1، حکمران کافر ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے، یہ ان کی نشانی ہے. نمبر 2، کوئی بھی مسلمان اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. کوئی بھی مسلمان اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، زنا کرے، شراب پیے، سود کھائے، قتل کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، کفر اکبر. اور بھی بہت سے نشان، لیکن ان 2 نشانوں پہ ہم بات کرتے ہیں جو آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں. پہلی نشانی کی کہ حکمران کافر ہوتا ہے. آج بھی نعرہ لگتا ہے کہ جس حکمران نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر ہے.
اور جو مسلمان زانی ہیں یا شرابی ہیں وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں۔ تو دوسرا گروہ ہے مرجیہ کا۔ مرجیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی بھی حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے تو ایسا حکمران جو ہے مومن ہے اور اس کا ایمان کامل ہے، اس کو ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سب سے پہلے جو ارجاء لے کے آیا تھا کون تھا؟ مرجیہ عقیدہ کی تاریخ جانتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے کس نے نعرہ لگایا ارجاء کا؟ الجہم بن صفوان۔ الجہم بن صفوان جن کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی، وہ میں نے بتایا تھا 4 چیزیں لے کے آیا، اس کے عقیدے میں 4 چیزیں تھی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار۔ نمبر 2 جبر کا عقیدہ کہ انسان اپنے عمل سے مجبور ہے۔ نمبر 3 ارجاء کا عقیدہ کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے جب گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں تو جب ایمان سے تعلق ہے تو ان کا ایمان کامل ہے، یعنی سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور آج کے فاسق فاجر زانی کا ایمان دونوں کا برابر ہے۔ اور یہ بھی گروہ باطل پہ، جیسے کہ پہلے گروہ باطل پہ تھا۔ تیسرا گروہ ہے اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں اس باب میں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے تو اس پر جلدی سے فیصلہ نہیں لگایا جاتا، نہ کفر کا اور نہ ہی ایمان کامل کا، جب تک کہ تفصیل نہ بیان کی جائے۔ تو اس کے لیے تفصیل بہت ضروری ہے، اور یہ تفصیل جاننے کے بعد پھر حکم پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس تفصیل کی طرف۔ بنیادی باتیں میں بیان کر چکا ہوں، 4 بنیادی باتیں یاد رکھیں۔ اب تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے جب بھی کوئی حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے، جب بھی کوئی حکمران فیصلہ کرتا ہے، یہ عام بات سمجھ لیتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو تو یہی حق اور مقصود ہے۔ اگر حکمران کہتا ہے کہ چور کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹنا چاہیے، تو حق ہے کہ نہیں؟ شرطیں پوری ہو گئی تو الحمدللہ یہ حق ہے اور یہی مقصود ہے، اور ایسا حکمران اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے۔ یہ حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے، یعنی چور کے ہاتھ نہیں کاٹنے بلکہ 2 مہینے کی سزا دینی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا، ایسے حکمران پر کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں، ایسے حکمران کی 2 صورتیں ہیں، 2 حالتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس فیصلے کو جو اس نے نافذ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ثابت ہوا، لیکن اسے یقین ہے کہ یہ فیصلہ جائز نہیں، جو فیصلہ اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے، اسے یقین ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو پہلے یہ بیان کر دیتا ہوں، پہلے کفر کی بات کرتے پھر دوسرا، جو تاکہ بات آسان ہو جائے، کیونکہ اس کی 6 صورتیں ہیں، پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی، سننے والے کو مشکل ہو جائے گی۔ اب حکمران نے فیصلہ کیا اور فیصلہ ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اس فیصلے کو جو اس نے نافذ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ثابت ہوا، لیکن اسے یقین ہے کہ یہ فیصلہ جائز ہے، جو اس نے کیا جائز ہے، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر و افضل ہے، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے برابر ہے، یا اسے جاننے کے بعد، یقین کرنے کے بعد جھٹلا دے، یا اسے بغیر جاننے کے جھٹلا دے، یا نمبر 6 اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کو ہٹا کر اپنا فیصلہ اس کی جگہ پر بیان کر دے اور اسے شریعت کی طرف منسوب کر دے۔ یہ جتنی بھی صورتیں میں نے بیان کی، 6 صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری کفر اکبر کی صورتیں ہیں۔ دار اسلام سے ایسا حکمران خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت
تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. دوسری صورت یہ ہے، اگر اس حکمران نے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف ثابت ہوا، یہ حکمران اسے یقین ہے کہ جو اس نے کیا وہ جائز نہیں اور نہ شریعت کے فیصلے سے بہتر ہے اور نہ ہی برابر ہے اور نہ ہی اس نے جھٹلایا ہے اور نہ ہی اسے شریعت کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن اس نے ایسا عمل کیوں کیا؟ دنیا کے لیے، اپنی کرسی کے لیے یا کسی اور مفاد کے لیے. تفسیر آگے بیان کرتا ہوں میں. تو ایسا حکمران کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور لیکن کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں. کفر اصغر کا مرتکب ضرور ہے، کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہے. اب تفصیل دیکھتے ہیں ان صورتوں کی. ٹوٹل کتنی صورتیں ہوں گے؟ 9 صورتیں، 6 اور اس کی 3 صورتیں آگے میں وہ بیان کروں گا. اور ایک 10ویں صورت ہے، میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. ایک ایسا حکمران ہے جس نے فیصلہ کیا اور اس کا فیصلہ شریعت کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مخالف ثابت ہوا، لیکن وہ اجر ثواب کا مستحق ضرور ہے. ایسی بھی صورت کبھی ہو سکتی ہے کیا؟ یا ایک صورت ہے اور یہ کہ اگر یہ حکمران مجتہد ہے، جس نے اجتہاد کیا ایک فیصلے پر اور اس نے وہ فیصلہ بیان کر دیا اور وہ ثابت ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ شریعت کے مخالف ہے، کیونکہ اہل اجتہاد میں سے تھا، عالم تھا. کہ حکمران علماء نہیں گزرے کیا؟ گزرے ہیں. تو اگر اس کا یہ فیصلہ جو اس نے نافذ کیا وہ شریعت کے خلاف ثابت ہوا کیونکہ وہ مجتہد تھا، تو اسے ایک اجر ضرور ملے گا اجتہاد کا. تو اس پر ہم بات نہیں کرتے. اس کی دلیل مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی فیصلہ کرنے والا حاکم اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے، اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. آتے ہیں اپنی ان صورتوں کی طرف. کفر اکبر کی 6 صورتیں. جب کوئی حکمران اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کی کفر اکبر ہونے کی 6 صورتیں ہیں. پہلی صورت، اگر اپنے فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ثابت ہوا اسے جائز سمجھے. جو میں نے یہ قانون نافذ کیا کہ ہاتھ نہیں کاٹنے چور کے بلکہ 2 مہینے سزا دینی ہے جیل میں، یہ فیصلہ جائز ہے. اسے کہتے ہیں استحلال. اسے کہتے ہیں استحلال. اور اس کے کفر اکبر ہونے پر اجماع ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور انسان جب کسی حرام چیز کو حلال کر دے جس کے حرام ہونے پر اجماع ہو، یا کسی حلال چیز کو حرام کر دے جس کے حلال ہونے پر اجماع ہو، یا اس شرع کو تبدیل کر دے جس پر اجماع ہو، تو وہ کافر وہ مرتد ہوگا. اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے. اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا ایک قول کے مطابق، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 44. یعنی یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جائز سمجھتا ہے. فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علماء کا اجماع ہے اس شخص کے کافر ہونے پر جس نے کسی حرام چیز کو حلال سمجھا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، یا حلال کو حرام سمجھا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. فتاوی بن باز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330. یہ پہلی صورت ہے کفر اکبر کی. تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں، آگے سارے حوالے علماء کے اقوال سارے آ رہے ہیں ہر ایک حالت کے ساتھ. دوسری حالت یہ ہے، اگر اپنے فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر اور افضل سمجھے. اسے کہتے ہیں تفضیل. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 50. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر ہے تو وہ کافر ہے سب مسلمانوں کے ہاں. سب مسلمانوں کو ہاں یعنی اجماع ہے. فتاوی بن باز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 416. اور کفر اکبر اس لیے ہے کہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو بھی جھٹلایا. نمبر 3، تیسری صورت،
اگر اپنے فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے برابر سمجھے، اسے مساوات کہتے ہیں، برابری کہتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو جھٹلایا جو ابھی میں نے بیان کی، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ نمبر 2، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے یہ یقین کیا کہ وہ قوانین اور فیصلے جنہیں لوگ بناتے ہیں شریعت اسلام سے بہتر ہیں یا اس کے برابر ہیں یا ان کی طرف لوٹ کر فیصلہ کرنا جائز ہے تو وہ کافر ہے۔ فتاوی بن باز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ چوتھی صورت، اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جاننے اور یقین کرنے کے بعد اسے جھٹلا دے، اسے جحود کہتے ہیں۔ دلیل اجماع ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اسی طرح اس کے حق میں جس نے کسی چیز کو جھٹلا دیا جسے اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا تو بے شک وہ کافر اور مرتد ہے، اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ فتاوی بن باز جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 78۔ صورت نمبر 5، اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جھٹلا دے بغیر جانتے، بغیر یقین کے، بغیر جاننے کے، اسے تکذیب کہتے ہیں، جھٹلانا۔ یہ بھی کفر اکبر ہے۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر جھٹلانے والا جس نے اس چیز کو جھٹلایا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تو وہ کافر ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ اور علامہ ابن، ہر جھٹلانے والا جس نے اس چیز کو جھٹلایا جو پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے تو وہ کافر ہے، یعنی جس نے جحود کیا۔ ہاں، جحود کیا۔ وہ دیکھیں اردو زبان میں ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو جحود کا اور تکذیب کا فرق ظاہر نہیں ہوتا، تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جحود ہوتا ہے جب آپ پتہ چل یقین ہے اس کے بعد جھٹلایا، اسے جحود کہتے ہیں۔ اگرچہ عربی زبان اردو میں ہم صرف جھٹلانا ہی کہتے ہیں، جاننے کے بعد جھٹلانا جحود ہوتا ہے، اور ویسے جھٹلانا اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو آیت ہے میں نہیں مانتا اسے، آیت کو جھٹلایا، ایک مسلمان ہے اس کی آیت پہ یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن پھر بھی اسے جھٹلایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس سے یہ مقصد ہے اس آیت کا۔ ہر جھٹلانے والا جس نے اس چیز کو جھٹلایا جو پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے تو وہ کافر ہے۔ فتاوی بن باز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر تکذیب یہ ہے کہ یقین کرنا کہ پیغمبر جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ مدارج السالکین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346۔ سورت نمبر 6، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر تکذیب یہ ہے کہ یہ یقین کرنا کہ پیغمبر جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی جو پیغمبر علیہ السلام لے کے آئے انہوں نے جھوٹ بولا، چاہے ایک حدیث میں ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یا جو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم لے کے آتے ہیں، شریعت لے کے آتے ہیں، ان کو جھٹلانا، تو دونوں برابر ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں اردو میں دونوں تکذیب، اردو میں دونوں جھٹلانا ہے۔ تکذیب ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر یقین نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا، ایک کافر ہے اسے جھٹلا دیتا ہے۔ ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اسے جاننے کے بعد جھٹلاتا ہے تو جحود کہتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے اس نے مانا ہی نہیں، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا یہ مقصد ہے، تو اگرچہ یہ بھی جھٹلانا ہی ہوتا ہے، اس کا نام جو ہے علماء اصول کے نزدیک اسے تکذیب کہتے ہیں، اسے جحود کہتے ہیں۔ حقیقت دیکھا جائے تو بات یہ ہے، یہ بھی کافر وہ بھی کافر ہے، لیکن کیونکہ ایک اور صورت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے یہاں پر علماء اصول اس کا فرق بیان کیا ہے۔ اچھا، انگلش میں بیان کروں، چلیں ٹھیک۔ نمبر 6، چھٹی صورت، اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یعنی اسے شریعت کی طرف منسوب کر دے۔ مثال وہی کہ چور نے چوری کی، ثابت ہو گیا قاضی کے سامنے، شرط بھی ثابت ہو گئی، شریعت کا کیا حکم ہے؟ دائیں ہاتھ کو کاٹنا چاہیے اس مٹھی کے جوڑ سے۔ اب یہ حکمران کہتا ہے کہ نہیں، اس کو 2 مہینے کی سزا دے دیں، قید کر دیں، جیل میں 2 سزا دے دیں اس کو، اور یہ کہتے یہی شریعت کا فیصلہ ہے، یہی
شریعت کے فیصلہ ہے. اب یہاں پر اس نے اس فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نہیں ہے شریعت کی طرف منسوب کر دیا. اسے کہتے ہیں تبدیل. اور یہ بھی کفر اکبر ہے اگرچہ صرف ایک ہی مسئلے میں تبدیلی کیوں نہ ہو. یعنی یہ کہ سارے فیصلے وہ یہ کہے کہ یہ شریعت کی طرف منسوب ہے. نہیں، اگر اس نے ایک فیصلہ بھی شریعت کی طرف منسوب کر دیا اور شریعت میں سے نہ ہو تو ایسا شخص بھی کافر ہے. اس کی دلیل میں اجماع ہے، آیت بھی بہت ہے، حدیث بھی ہے، لیکن میں اجماع اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ علماء نے اس کو کیسے سمجھا ہے. سلفیت کی ہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے. دلیل اجماع ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور انسان جب کسی حرام چیز کو حلال کر دے جس کے حرام ہونے پر اجماع ہو اور حلال چیز کو حرام کرے جس کے حلال ہونے پر اجماع ہو، یا اسے شرع کو تبدیل کر دے جس پر اجماع ہو، تو وہ کافر مرتد ہوگا، جس پر فقہاء اسلام کا اتفاق ہے. فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267. تو یہاں پر اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا. تبدیل، ٹھیک ہے، تبدیل کرنا چاہیے. جس نے تبدیل کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اچھا، تو یہ 6 صورتیں ہیں کفر اکبر کی. اب یہاں پر 2 بنیادی باتیں سمجھ لینا ضروری ہے. نمبر 1، یہ سب امور اعتقادی امور ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. یعنی اگر کوئی بھی حکمران یہ عقیدہ رکھتا ہے جو میں نے بیان کیا بھی، ان کے یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اس کا عقیدہ ہے کہ چور کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. چور کی سزا جو ہے وہ ہے 2 مہینے کی سزا. میں اسے ہاتھ کاٹنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور اسے اس پہ یقین ہے، لیکن وہ لوگوں کے ڈر سے ہاتھ کاٹتا ہے. کیا مسلمان ہے؟ نہیں. یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ عبرت اس کی زبان کا قول نہیں، اس وقت عبرت اس کے عقیدہ ہے. ہم ظاہراً کیا کریں گے؟ ظاہراً جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی کہیں گے ہم، جب تک وہ زبان سے نہیں کہتا. ظاہر سے ہاتھ کاٹا ہے، ہمارے نزدیک اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے. ابھی جو اس کے دل میں، وہ رب جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے. میں اس لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ عقیدے کے جو جتنے مسائل اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دوسری بنیادی بات اس کے برعکس، یعنی کیونکہ ان امور کا تعلق دل سے ہے اور کوئی بھی حکمران ان ساری چیزوں پر عمل، جتنے 6 عقیدے میں بیان کیے ہیں، ان سب میں سے اس میں سے ایک کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف، تو ہم اسے کہیں گے یہ کفر اکبر ہے؟ نہیں کہیں گے، جب تک کہ وہ اپنی زبان سے اس کو ظاہر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ 2 باتیں اہم ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو پہلی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے. جو دوسری بات ہے اس نے فیصلہ تو کیا، ہاتھ تو چور کے نہیں کاٹے لیکن 2 مہینے کی سزا دی. اگر اس نے اعلان کیا کہ یہ بہتر ہے اور کرنے والوں نے کیا بھی ہے، جو کرنے والا جس نے کیا ہے، تو یہ سب حکمرانوں پہ نہیں ہے. یہ ایک معین کیس ہے، ایک معین قضیہ ہے، اس کے اوپر الگ سے ہم حکم جاری کرتے ہیں. لیکن اگر کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا یا اس کا اعلان نہیں کیا اور اس نے صرف ہاتھ کاٹنے کی سزا کو تبدیل کر کے اور اس ہاتھ کاٹنے کی سزا کو نہیں لاگو کیا بلکہ 2 مہینے کی سزا نافذ کر دی اور اس نے زبان سے بھی اس کا اقرار نہیں کیا، وہ کہتا ہے، اسے پوچھیے آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے بھائی کرسی کے لیے میں نے کیا، یا کسی دنیاوی مسئلے کے لیے میں نے کیا. تو یاد رکھیں، تو ایسا حکمران کافر کفر اکبر نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتقادی مسائل ہیں. اعتقادی مسائل کا سارا دار و مدار دل سے ہوتا ہے اور دل کے مسئلے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تفصیل اس کی بھی آگے آ رہی ہے، وہ آگے سب کچھ آ رہا ہے. جی اب باتیں ہیں دوسری صورت جو کفر اصغر کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس فیصلے کو جو اس نے نافذ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے اور اسے یقین ہے کہ یہ فیصلہ جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر اور افضل بھی نہیں
اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے برابر بھی نہیں، اور نہ ہی اسے جھٹلایا، نہ ہی تکذیب اور نہ ہی جحود، جحود نہیں، تکذیب بھی نہیں، اور نہ ہی اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، نہ دین کی طرف منسوب کیا، لیکن اس نے یہ غلط فیصلہ صرف دنیاوی شہوت کے لیے کیا ہے، تو یہ کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے لیکن اس نئے فیصلے کو شریعت کی طرف منسوب نہ کرے، اور نہ اسے یقین ہے کہ یہ فیصلہ جائز ہے، اور نہ ہی شریعت کے فیصلے سے بہتر ہے، اور نہ ہی اس کے برابر ہے، اور نہ ہی اسے جھٹلاتا ہے، اسے کہتے ہیں استبدال۔ وہ تھا تبدیل، یہ ہے استبدال۔ تبدیل میں کیا ہے کہ ایک نیا فیصلہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کی طرف منسوب بھی کرنا ہے، یہ تو کفر اکبر ہے۔ لیکن ایک شخص حکمران ہے، اس نے نیا فیصلہ تو بیان کیا اور اسے نافذ بھی کیا، لیکن شریعت کی طرف منسوب نہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اسے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہے، یا فلاں کوئی حکمت والا شخص تھا، عقل والا شخص تھا، اس سے میں نے یہ لیا ہے، یا کسی بھی اپنے باپ دادا کے اقوال یا اپنے جو جرگہ ہے اس کا عقل جو بھی ہے، جہاں سے وہ لے کے آیا ہے، اسے شریعت کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ فیصلہ تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ تبدیل ہوا، لیکن کیونکہ اسے شریعت کی طرف منسوب نہیں کیا تو اس تبدیل استبدال کہا جاتا ہے۔ یہ لفظی 2 لفظوں میں فرق یہ ہے کہ تبدیل کفر اکبر ہے، جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا، اور شریعت کی طرف منسوب کیا۔ یہاں پر جان بوجھ کے اس نے فیصلے کو تبدیل تو کیا ہے، لیکن شریعت کی طرف منسوب نہیں کیا اسے، اور یہ کفر اصغر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ کفر اصغر ہے؟ اس پر بھی اجماع ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ جس نے بھی فیصلہ کرتے وقت ظلم اور ناانصافی کی تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس نے جان بوجھ کر جانتے ہوئے ایسا کیا۔ التمہید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 358 اچھا، دوسری صورت کفر اصغر کی، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اپنے قانون سے جو اس نے خود بنایا ہے۔ اب کسی جرگے سے نہیں، کسی سے نہیں لیا، اس نے خود اپنے عقل سے قانون بنایا، اور اسے یقین ہے کہ اس کا یہ نیا فیصلہ جو شریعت کے مخالف ہے اور نیا قانون یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت کے قانون سے فیصلے سے بہتر ہے، اور نہ ہی اس کے برابر ہے، اور نہ ہی اسے جھٹلاتا ہے، اور نہ ہی اسے شریعت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقنین، قانون سازی، تقنین، قانون سازی۔ اور یہ بھی کفر اصغر ہے، کیونکہ کفر اکبر کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ کفر اصغر کیوں ہے؟ گناہ کبیرہ کیوں ہے؟ کیونکہ شریعت کے مخالف اس نے ایک عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ اور جو آیات ہیں یاد رکھیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ مائدہ نمبر 44۔ اس کے بعد پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو گناہ ایک ہی ہے، حکم 3 مختلف ہیں۔ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تینوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا، لیکن تینوں کے حکم مختلف ہیں۔ ایک کفر ہے، کفر اکبر، اگر آپ سمجھتے ہیں کفر اکبر ہے، جیسا آگے تفصیل آئے گی، تو باقی جو 2 ہیں ظلم ہے اور فسق ہے جو کفر اصغر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری صورت اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اپنے قانون سے جو اسے پسند ہے، اور اس قانون اور فیصلے کو اپنے ماتحت سب عوام پر نافذ کر دے اور لوگوں پر لازم کر دے، اور جو اسے ترک کرے اس کو سزا دے، لیکن اس کا یہ یقین ہے کہ اس کا قانون جو اس نے ابھی نافذ کیا وہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت کے فیصلے کے سے بہتر ہے، اور نہ ہی برابر ہے، اور نہ اسے جھٹلاتا ہے، اور نہ ہی اسے شریعت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تشریع عام۔ اور یہ صورت محققین علماء کے نزدیک کفر اصغر ہے، اکبر نہیں، کیونکہ اس کے کفر اکبر ہونے کی صراحتاً کوئی دلیل نہیں ہے، اور بغیر دلیل کے کوئی حکم نافذ نہیں کیا جاتا، اور خاص طور پر کفر اکبر کے مسئلے میں۔ اور اسی صورت میں اہل سنت والجماعت کے بعض علماء کا اختلاف ہوا اسی صورت میں۔ یہاں پر اب بدعتی فرقے ختم ہو گئے۔ تشریع عام کے ایک حکمران ہے،
اس نے سارے کے سارے فیصلے جو ہے تبدیل کیے اور لوگوں پر لازم کر دے کہ اس پہ عمل کرو، جیسا کہ آج کل کے بعض مسلمان ملکوں میں آپ کو نظر آتا ہے یہ۔ تو کیا ایسا حکمران کافر کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے؟ اہل سنت اور جماعت کے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ کفر اصغر ہے اور بعض نے کہا کہ کفر اکبر ہے۔ اب اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ایک نوٹ ہے سمجھنے کے لیے، یہ اس لیے میں بار بار میں نے دہرایا ہے کہ اس کا یہ یقین ہے کہ جو قانون سے نافذ کیا کہ وہ جائز نہیں اور نہ ہی شریعت کے فیصلے سے بہتر ہے، نہ ہی برابر ہے، نہ ہی جھٹلاتا ہے، نہ شریعت کا منسوب کرتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان بنیادی طور پر کفر سے پاک ہے اور اس کا عقیدہ درست ہے جب تک کہ اس سے کوئی ایسا قول عمل نہ ظاہر ہو جائے جو اسے یقینی طور پر دار اسلام سے خارج کر دے۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کا اسلام یقین سے ثابت ہو جائے تو محض شک کی بنیاد پر اسے دار اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 467 466۔ اب دونوں فریقین اہل سنت جماعت کے دونوں علماء کے دلائل کیا ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یہی صورت اسی پہ آج زیادہ جھگڑا ہے، اسی صورت پر آج زیادہ جھگڑا ہے۔ اسی صورت کو میں مزید تفصیل سے بیان کرتا ہوں، دونوں علماء کے اقوال کیا ہیں اور حق بات کیا ہے۔ پہلا گروہ نمبر 1، جو پہلا گروہ ہے تشریع عام کفر اکبر ہے، اور اس قول کی طرف میں بات کروں گا آج کے جو معاصرین جو ابھی اس زمانے سے گزرے، جو اگر میں سب علماء کی بات کروں تو اس وقت یہ وقت نہیں، کیونکہ موضوع بہت لمبا ہے تو میں پوری بات نہیں کر پاؤں گا۔ تو جو آج کے دور میں موجود علماء اہل سنت والجماعت کے جو معروف علماء ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب میں، یہاں پر ان کی بات میں کرتا ہوں، اور اس قول کی طرف کہ یہ تشریع عام کفر اکبر ہے، شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ ان کی دلیل نمبر 1، قرآن اور سنت میں ایسے حکمران کے کفر اکبر ہونے کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، اور ان علماء نے بھی تعلیل بیان کی ہے، دلیل نہیں۔ اس لیے جب شیخ صالح الفوزان نے حفظہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ قول دیکھیں، کتاب التوحید میں موجود ہے، کتاب التوحید شیخ محمد عبد الوہاب کی نہیں، شیخ صالح الفوزان کی۔ اس میں دیکھیں جب انہوں نے اس پر موضوع پر بات کی ہے اور شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے تو اس سے کوئی دلیل بیان نہیں کی، بلکہ انہوں نے لازم کی بات کی جو ابھی میں بیان کروں گا۔ تو دلیل انہوں نے بیان نہیں کی، نہ تو دلیل نے بیان نہیں کی، نہ تو شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ نے دلیل بیان کی، اور نہ ہی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے دلیل بیان کی۔ اور جن عام آیات کا استدلال لوگ کرتے ہیں وہ ان عام آیات میں ابھی میں آخر میں جو شبہات ہیں، غلط فہم، ان کا میں جواب دوں گا۔ میں شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی تعلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایسا حکمران جو پوری شریعت کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے یا کسی اور کے قوانین کو نافذ کرتا ہے اور اپنے ماتحت سب پر عام کر دیتا ہے، تو اس سے لازم ہوتا ہے کہ اس نے قوانین کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے افضل اور بہتر سمجھا ہے، اس لیے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے سے اچھے ہیں، اس لیے وہ کافر ہے، کفر اکبر۔ یعنی حکمران ہے، اس نے جو فیصلے قوانین نافذ کیے ہیں، اور اس نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس کی لازم بات ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہے اور عقیدہ رکھا ہے کہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر و افضل ہے۔ یہ تعلیل ہے ان کی، یہ وجہ ہے کہ انہوں نے کیوں یہ فرمایا کہ کفر اکبر ہے۔ اب اس کی جواب، ان جلیل القدر واجب الاحترام فاضل علماء کی یہ تعلیل نظر ثانی کے مستحق ہے کہ اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ان کا جواب میں اس طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1،
تکفیر کے اہم ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ کافر صرف وہ ہے جس کے کفر پر کوئی دلیل موجود ہو قرآن سے یا سنت سے یا اجماع سے، اور اس مسئلے میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، لازم سے کسی کے کافر ہونے کا استدلال کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ لازم کا بھی بعض اوقات ثبوت نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکمران ایسا کرنے کے باوجود بھی ان قوانین کو شریعت کے قوانین سے افضل نہ سمجھتا ہو۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ اگر کوئی کہنے والا کچھ ایسا کہے جس سے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تعطیل اور انکار مقصود ہو، کہ اس کے عقیدے میں تعطیل اور انکار ہے، بلکہ ایسا شخص اسماء و صفات کو ثابت کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن اسے اس لازم کا علم ہی نہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 461 461۔ نمبر 3، اس لازم کے مسئلے میں شک ہے کہ اس کا یعنی ایسے حکمران کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، اور جب شک ہوتا ہے تو شک کی بنیاد پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی، اور شریعت کی حدیں بھی ساقط ہو جاتی ہیں، اور یہ تو تکفیر کا مسئلہ ہے جو حدود و تعزیرات سے زیادہ سنگین ہے اور اس مشہور قاعدے کے بھی خلاف ہے۔ جب احتمال وارد ہوتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال۔ اچھا، نمبر 4، یہ لازم جو ہے مشہور شرعی قاعدے کے خلاف ہے، جس کا اسلام یقین سے ثابت ہو جائے وہ محض شک کی بنیاد پر دار اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 467 466۔ نمبر 5، عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے فلاں چیز کو فلاں سے بہتر سمجھا ہے، اس کا تو دل سے تعلق ہے، اور دل کے احوال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب تک کہ وہ شخص اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ اس نے غیر اللہ کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے سے افضل سمجھا ہے، اس پر کفر اکبر کا فتویٰ لگانا درست نہیں۔ اور اس مسئلے کی دلیل حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا مشہور قصہ صحیح بخاری مسلم میں، جب انہوں نے ایک کافر کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما پر شدید غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تو نے اس کا سینہ کھول کے دیکھا تھا کہ اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا تھا۔ وہ قصہ مشہور ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6872 6872 4269 4269، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 273 273۔ نمبر 6، اس لازم کے طریقے سے ایسے حکمران پر کفر اکبر کا فتویٰ لگانے سے دوسری لازم بات نکلتی ہے جس کے کفر اکبر نہ ہونے کا اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص گھر کا سربراہ ہے، اپنے گھر میں شراب خانہ کھول لیتا ہے نعوذ باللہ، اور اپنے ماتحت گھر والوں کو اس کاروبار کو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ شخص کسی کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے شخص کیا کافر کفر اکبر ہوگا یا کفر اصغر کا مرتکب ہوگا؟ کفر اصغر کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جب ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے اس حکمران کے برابر ہوتا ہے جو پورے ملک کا حکمران ہوتا ہے، گھر کا سربراہ گھر کا ذمہ دار اور ملک کا سربراہ ملک کا ذمہ دار، تو اس چیز میں دونوں برابر ہیں۔ جب یہ کافر نہیں ہے تو وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت، اہل فقہ اور اہل اثر دونوں کا اتفاق ہے کسی شخص کو اس کا گناہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے، چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ تمہید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 315 315۔ ظاہر ہے کہ گناہ سے مراد کفر اور شرک اکبر نہیں، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، یہ مطلب جو بھی گناہ کرے تو وہ کافر نہیں، یعنی شرک بھی کرے یا کفر بھی کرے، یہ مقصد نہیں ہے۔ یعنی جو بھی گناہ کفر اور شرک کے علاوہ ہو، کبیرہ گناہ کوئی بھی ہو، تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ نمبر 7، یہ لازم بات درست نہیں ہے
اس لیے العلامہ الفقیہ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی سمجھتے تھے، ان کا فتویٰ بھی ہے کہ تشریع عام کرنے والا حکمران کافر ہے، کفر اکبر. لیکن جب انہوں نے تحقیق کی اور دیکھا تو اپنی وفات سے پہلے اس قول سے رجوع کر لیا. اب دونوں قول ملاحظہ فرمائیں. نمبر ایک، پہلا قول، ان کا پہلا قول جو تھا وہ فرماتے ہیں کیونکہ جس نے ایسا قانون نافذ کیا جو اسلامی شریعت کے خلاف ہے تو اس شخص نے صرف اس لیے ایسا کیا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قانون جو اس نے نافذ کیا اسلام سے بہتر ہے اور لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 143. بات وہی پھر لازم کی آ گئی ہے، جس نے ایسا کیا اس پر لازم ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے. اچھا، دوسرا قول ملاحظہ فرمائے. ان کا دوسرا قول جن میں انہوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کیا وہ فرماتے ہیں اگر کوئی حکمران قانون نافذ کرے اور اسے دستور بنا دے جس پر لوگ چلتے رہیں اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس میں ظالم ہے، یعنی جانتا ہے کہ شرع کی طرف منسوب بھی نہیں کرتا، برابر بھی نہیں ہے، بہتر بھی نہیں ہے، جتنی میں نے صورتیں بیان کی ہیں، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس میں ظالم ہے اور حق اس میں ہے جو قرآن و سنت میں ہے، تو ہم ایسے شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر تو صرف وہ ہے جو غیر اللہ کے فیصلے کو بہتر سمجھے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے برابر سمجھے. یہ فتویٰ التحریر فی مسئلۃ التکفیر کیسٹ میں، یہ کیسٹ آج بھی موجود ہے، اور اس فتوے کی تاریخ 22/3/1420 ہجری، جیسا کہ اس کیسٹ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے، اور کتابی شکل میں بھی یہ فتویٰ اب مارکیٹ میں موجود ہے. تو یہ تھی جو پہلی دلیل انہوں نے بیان کی ہے کہ ایسا حکمران کافر کفر اکبر ہے. جو پہلی دلیل تو نہیں تھی لیکن تعلیل تھی، اور اس تعلیل کا جواب میں نے بیان کر دیا 7 وجوہات سے. یہ جواب جو ہے اور یہ تعلیل جو ہے وہ درست نہیں ہے، اگرچہ کہنے والے ہمارے قابل احترام معتبر علماء ہیں، لیکن یہاں پر ان کی جو بات ہے یہ غور ثانی، یہ نظر ثانی کے مستحق ہے، اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مسئلے کو دیکھا اور آخر میں وفات سے پہلے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا. اب چند غلط فہمیاں ہیں جن کو یہ لوگ دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں. ان کے علاوہ جو بھی میں نے دلیل بیان کی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا حکمران کافر کفر اکبر ہے، ان کے پاس بھی اور دلائل ہیں. اب ان پہ ہم بات کرتے ہیں. دوسری دلیل ان کی یہاں دلیل ہے، ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، ان کا دلیل بھی بیان کرتا ہوں، ازالہ بھی بیان کرتا ہوں. ان کی دوسری دلیل جس آیت کریمہ کا اکثر ذکر کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44. وہ کہتے ہیں کہ آیت دلیل ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اس کا جواب یہ بات درست ہے کہ اس آیت کریمہ کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑا وہ کافر ہے، لیکن یہ ظاہر چند وجوہات کی وجہ سے درست نہیں. پہلی وجہ، سنت والجماعت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت سے ظاہر مراد نہیں ہے، اور اس آیت کے ظاہر سے خوارج اور معتزلہ کفر اکبر کا استدلال کرتے تھے. اب علماء کے اقوال ملاحظہ فرمائیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ظاہر سے وہ لوگ کفر اکبر کی حجت بیان کرتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے کفر اکبر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور وہ خوارج ہیں، اور اس آیت میں ان کی کوئی حجت نہیں. المفہم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 117 117. نمبر 2، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اہل بدع کی ایک جماعت گمراہ ہوئی خوارج اور معتزلہ میں سے اس باب میں، پس انہوں نے ان آثار سے حجت بیان کی کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایسی آیت کو حجت بنایا جن سے ظاہر مراد نہیں، جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، التمہید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 312 312۔ نمبر 3، امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حروری یعنی خوارج جن متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں ان میں سے یہ آیت بھی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور اس آیت کے ساتھ یہ آیت بھی بیان کرتے ہیں ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، سورۃ انعام آیت نمبر 1۔ پس جب وہ کسی حکمران کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر حق کے فیصلہ کرتا ہے کہتے ہیں یہ کافر ہے، اور جس نے کفر کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیا، بس یہ حکمران مشرک ہیں۔ پھر نکلتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس آیت کی تعویل کرتے ہیں۔ الشریعہ، اجر کے شریعہ مشہور کتاب ہے الشریعہ، صفحہ نمبر 44۔ دوسری وجہ، یہ پہلی وجہ تھی ابھی تک، دوسری وجہ کہ اس آیت سے ظاہر مراد نہیں ہے جس نے بھی گناہ کیا یا نافرمانی کی تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کو چھوڑ دیا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سورۃ مائدہ کی تینوں آیات 44، 45 اور 47، 44، 45 اور 47 کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں تو لازم ہے معتزلہ پر کہ وہ ہر گناہ گار، ظالم اور فاسق شخص کے کفر کی تصریح کریں، کیونکہ جس نے نافرمانی کی اور معصیت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ کیونکہ آیات عام ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم، من اس موصول بمعنی الذی، یعنی کوئی بھی ہو، تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ کافر ہے۔ تو اگر آپ صرف حکمران کو کافر کہتے ہو تو باقی کو کافر کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ یہاں پر عموم کا لفظ ہے، تخصیص کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے۔ تیسری وجہ، اس آیت کریمہ سے ظاہر مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی حکمران یا کوئی اور شخص صرف ایک یا دو شریعت کے مسائل کے خلاف فیصلہ کرے یا اپنے ماتحت عوام پر صرف 2 یا 3 مسائل میں شریعت کے قوانین کے خلاف فیصلہ کرے تو بھی کافر کفر اکبر ہوگا، کیونکہ اس آیت کے ظاہر سے یہی مراد ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کو چھوڑ دیا اس کی مقدار معین نہیں کہ ایک فیصلہ ہے یا 2 ہیں یا سارے کے ساری شریعت ہے۔ اور ایسے حکمران کے کفر کی نفی تو آپ بھی یعنی وہ گروہ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ محمد ابراہیم اور شیخ صالح فوزان نے بیان کیا۔ حوالہ ہے ابن حزم کا قول، حوالہ میں بھول کے لکھنا، میں لکھ آؤں گا انشاءاللہ۔ چوتھی وجہ کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر مراد نہیں ہے، یہ آیت ایسے حکمران کے کفر کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اس آیت کریمہ میں کفر اکبر کی دلالت پر علماء کا اختلاف ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عطاء اور حضرت طاؤس رحمہم اللہ سے ثابت ہے کہ وہ اس آیت کریمہ سے کفر دون کفر یعنی کفر اصغر ہی مراد لیا ہے، اور یہ اختلاف ہر دور میں موجود تھا اور آج کے دور میں بھی موجود ہے، اور قاعدہ کے مطابق اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال۔ تو یہ دلیل بھی درست نہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ دلیل لی جائے کہ ایسا حکمران کافر ہے کفر اکبر۔ ان کی تیسری دلیل یا تیسری غلط فہمی، بعض علماء نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، سورۃ المائدہ آیت نمبر 50۔ اس کا جواب، اس آیت کریمہ میں واضح دلیل ہے کہ حکمران کے اس حکمران کے کافر ہونے پر کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے دوسرے قوانین کو احسن افضل سمجھتا ہو، اور اس مسئلے کو تفضیل کہتے ہیں، اور ایسے حکمران کے کافر ہونے پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ آیت کریمہ ایسے حکمران کے کفر کی دلیل نہیں بن سکتی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کو نافذ کرے جب تک کہ وہ ان قوانین کو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے بہتر نہ سمجھے اور اس کی تصریح نہ کر دے۔ چوتھی دلیل یا چوتھی غلط فہمی، بعض علماء نے اس آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا
فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورۃ نساء آیت نمبر 65۔ میں ان آیات کا ترجمہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آیت نمبر، سورت نمبر، آیت نمبر میں نے بیان کر دیا۔ آپ ترجمے کے لیے آپ کسی معتبر تفسیر اور ترجمے کتاب کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس دلیل یا اس غلط فہمی کا جواب، اس آیت کریمہ سے کفر اکبر کبھی مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان کامل کی نفی مقصود ہے، یعنی ایمان ناقص ہے۔ اور وجوہات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ، یہ آیت انصاری بدری صحابی پر نازل ہوئی جن کا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہوا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس لیے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور یہ قصہ، پورا قصہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بخاری حدیث نمبر 2059 اور حدیث نمبر 2362 2362، اور مسلم حدیث نمبر 6065 تو کیا نعوذ باللہ یہ بدری صحابی کافر ہے؟ یہ آیت ان صحابی پہ نازل ہوئی۔ دوسری وجہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جسے خوارج بطور حجت پیش کرتے ہیں حکمرانوں کی تکفیر کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔ منہاج السنہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 131 اور اس آیت کریمہ پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق ملاحظہ فرمائیں۔ فتاوی بن باز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 249 249۔ دلیل نمبر 5 یا غلط فہمی نمبر 5، بعض علماء نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ جواب، یہ آیت کریمہ کفر اکبر کی دلیل نہیں بن سکتی۔ وجوہات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ سے منافقین مراد ہیں اور ان کے نفاق کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ان کا شروع سے ایمان ہی نہیں بلکہ محض دعویٰ تھا۔ نمبر 2، وہ اس لیے منافق ہیں کہ وہ طاغوت کے فیصلوں پر راضی ہوئے، اور جب کسی چیز میں احتمال ہوتا ہے تو استدلال درست نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں انہوں نے طاغوت کے فیصلے کو بہتر سمجھا ہے اور اس پر راضی ہوئے، اس لیے وہ کافر ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا، یعنی اپنے جھگڑوں میں، الی الطاغوت، یعنی جن کی وہ تعظیم کرتے ہیں اور ان کے اقوال کو صادر کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چھوڑ کر۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہر اس چیز کو جھٹلا دیں جو طاغوت لے کر آتا ہے اور جس کی طرف وہ فیصلہ کرتے ہیں، بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا اور شیطان کی پیروی کی۔ تفسیر قبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96۔ دلیل نمبر 6، یہ غلط فہمی نمبر 6، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4415 4415 جس میں یہودیوں کا تورات کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے اور زانی کو رجم کی سزا کو چھوڑ کر اس کا منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کی سزا دینا، اور اس قانون کو اپنے ماتحت سب یہودیوں کے لیے لازم کر دینے کا قصہ بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا۔ اس کا جواب، یہ حدیث صحیح ہے اور یہودی بھی کافر کفر اکبر ہے، کسی کو شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے یہ حدیث اس مسئلے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ صحیح ہے لیکن صریح نہیں ہے، اور ایسا حکمران یہودیوں کی طرح کافر نہیں ہے جو اپنی طرف سے قانون بناتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں پر لازم کر دیتا ہے۔ مندرجہ ذیل وجوہات ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کیا جو زانی محصن کے لیے تھا، یعنی شادی شدہ زانی کے لیے تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر
4556 4556 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا رجم تورات میں موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا تورات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے والا تو کافر ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. نمبر 2، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل بھی کیا، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3635 3635 میں واضح ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تم لوگ تورات میں رجم پاتے ہو یا رجم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ان کو بدنام کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں، یعنی رجم کی بات نہیں کی، اور اسی تبدیل کہتے ہیں یعنی انہوں نے تورات کے اس فیصلے کو جو اصل میں تھا، رجم جو تھا سنسار کرنا تھا، اس کو تبدیل کر کے دوسری سزا بیان کر دی اور منسوب کیا تورات کی طرف، شریعت کی طرف. تو یہ اس کی کیا کہتے ہیں؟ تبدیل کہتے ہیں. اور یہ صورت کفر اکبر کی پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. اور ایسا کرنا کفر اکبر ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. لیکن کیا اس حکمران جو تشریع عام لے کے آیا ہے اس نے ایسا کیا؟ جواب واضح ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کیا اور نہ ہی اسے شریعت کی طرف منسوب کیا. اور اس صورت کو استبدال کہتے ہیں، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اور کفر اصغر ثابت ہوا. اور تبدیل اور استبدال میں فرق واضح ہے کہ تبدیل کرنے والا نیا قانون شریعت کی طرف منسوب کرتا ہے اور استبدال کرنے والا شخص ایسا نہیں کرتا. یہ عمل ظلم اور فسق و معصیت ضرور ہے لیکن کفر اکبر نہیں. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس حدیث میں بھی دلیل ہے کہ یہود اپنی تورات پر جھوٹ باندھتے تھے اور اپنے جھوٹ کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے تھے اور اپنی کتاب کی طرف بھی منسوب کرتے تھے. التمہید جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 9. جزاک اللہ خیر. تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں مسائل ایک جیسے نہیں ہیں اور دونوں پر ایک ہی حکم کفر اکبر کا نافذ کرنا بھی درست نہیں. غلط فہمی نمبر 7، یہ دلیل نمبر 7. بعض علماء حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بطور دلیل پیش کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب تتاریوں کے قوانین کی کتاب الیاسق پر تبصرہ کیا تو ان کے کافر ہونے کا اجماع نقل کیا. کہاں پہ؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 128 میں 128 میں. تو آج کے حکمرانوں نے تو وہی راستہ اختیار کیا ہے جو تتاریوں نے اختیار کیا تھا کہ ان کی طرح قوانین نافذ کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر تتاری کافر ہیں اور اس پر اجماع ہے تو آج کے حکمران کافر کیوں نہیں؟ جواب، حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تتاریوں کے کفر پر اجماع بیان کیا، وہ درست ہے. اور تتاری کافر تھے کیونکہ وہ اپنے ایجاد کردہ قوانین کو حلال سمجھتے تھے اور شہد کے قوانین سے افضل سمجھتے تھے. اور حلال سمجھنا استحلال ہوتا ہے اور افضل سمجھنا تفضیل ہوتا ہے. اور یہ دونوں صورتیں کفر اکبر کی صورتیں ہیں، اور یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دونوں صورتیں کفر اکبر کی ہیں. وہ حلال سمجھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جو تتاریوں اور حافظ ابن کثیر کے ہم عصر تھے. اب جانتے ہیں شیخ اسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر اور تتاری ایک زمانے میں تھے. اچھا، اب وہ فرماتے ہیں انہوں نے پورے ماحول کو دیکھا اور یہ فرمایا تتاری دین اسلام کو یہود و نصارہ کے دین کی طرح سمجھتے تھے. تتاری دین اسلام کو یہود و نصارہ کے دین کی طرح سمجھتے تھے کہ یہ سب دین اللہ تعالی کی طرف راستے ہیں. جیسے امت میں 4 مذاہب ہیں، یہ ادیان بھی ایسے ہی ہیں. 4 مذاہب یعنی کون سے؟ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. پھر ان میں سے کوئی یہودیوں کے دین کو ترجیح دیتا ہے اور کوئی نصارہ کے دین کو ترجیح دیتا ہے اور کوئی دین اسلام کو. فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 523 523. تو ان کے کفر میں کوئی شک ہے؟ جو تورات جو یہود و نصارہ کو اور اسلام کو برابر سمجھے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو منسوب کر دے، اگرچہ تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن جو آج موجود ہیں وہ تحریف ہو چکی ہیں. اچھا، اور تتاری اپنے قوانین کو الیاسق جو ہے، الیاسق کو شریعت کے قوانین سے بہتر اور افضل سمجھتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا، فرماتے ہیں الیاسق ایک کتاب ہے جس میں احکام کا مجموعہ ہے جو اس نے الیاسق ایک کتاب ہے جس میں احکام کا مجموعہ ہے جو اسے مختلف شرائع سے لیا. چنگیز خان نے الیاسق کتاب کو فیصلے کی کتاب بنا دیا، اسی کی طرف فیصلہ کرنا ہے. اب اس کی بات کر رہے ہیں اپنا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں الیاسق ایک کتاب ہے جس میں احکام کا مجموعہ ہے جو اس نے یعنی چنگیز خان نے مختلف شرائع سے لیا، یہودیت، نصرانیت اور اسلام. اور اس میں اکثر احکام چنگیز خان نے صرف اپنے ہوا نفس کی بنیاد پر رکھے ہیں، جو اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے متبع شریعت بن گئی، جسے وہ آگے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فیصلوں سے. جس نے ان میں سے ایسا کیا وہ کافر ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف واپس نہ آئے، اور ہر جھوٹے اور برے اور ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 کی تفسیر میں یہ بات انہوں نے بیان کی. انہوں نے یقدمونہا کا لفظ استعمال کیا، یعنی اسے آگے کرتے ہیں، اور آگے کرنا تفضیل ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والا تو کافر ہی ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج حکمران بھی تتاریوں کی طرح اپنے قوانین کو شریعت کے قوانین پر افضلیت دیتے ہیں یا انہیں جائز سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ یہ باطنی امر ہے اور دل سے اس کا تعلق ہے. جب تک کہ وہ صراحتاً یہ جواز افضلیت بیان نہیں کرتا جیسے کہ تتاریوں نے بیان کیا تھا، اس پر کفر اکبر کا فتویٰ لگانا درست نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حکمران نے ایسا کیا. ہم کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سب حکمرانوں کی، تشریع عام جن میں سب حکمران شامل ہیں. آپ بات کر رہے ہیں معین شخص کی. معین کی بات الگ ہے. معین پر ایک شخص ہے، اس نے کفری عمل کیا. ہم یہ تو کہتے ہیں جس نے غیر اللہ کو پکارا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. لیکن ایک شخص ہے اسے غیر اللہ کو پکارا، کہ وہ بھی مشرک اور کافر ہے، اس پر حجت قائم کی جائے گی. تکفیر معین اور چیز ہے اور تکفیر عام اور مطلق اور چیز ہے. یہاں پر یہ شخص ہے جس نے بعینی ہی ایک شخص نے ایک ایسا گناہ کیا، ایک ایسے گناہ کے ارتکاب کے جو کفر ہے، تو وہاں پر بات الگ ہے. وہاں پر تکفیر کی شرطیں اور موانع دیکھی جائیں گی. اس کے بعد پھر حجت قائم کرنے کے بعد اس شخص پہ پھر اس پر حکم نافذ کیا جاتا ہے کہ کفر اکبر ہے یا نہیں. ہماری بات ہوئی تشریع عام پہ، ہر مسلمان پہ، ہر حکمران پہ، یعنی ہر حکمران جو مسلمان ہے. کافروں کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ. دلیل نمبر 8 یا غلط فہمی نمبر 8. بعض علماء نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بطور دلیل پیش کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے حکمران کی مثال ایسی ہے جو شخص ایسے بیان کرتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی تعظیم تو دل سے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، نعوذ باللہ. تو ایسے شخص کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زبان سے تصریح کرے، بلکہ اس کا یہ عمل ہی کافی ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. فرق سمجھ آیا؟ ایک شخص ہے کہتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسے سینے پہ بھی رکھتا ہے، سر پہ بھی رکھتا ہے، لیکن بے حرمتی کرتا ہے قرآن مجید کی، نعوذ باللہ پاؤں کے نیچے دیتا ہے. تو کیا ایسا شخص جس نے یہ عمل کیا ضروری کہ وہ زبان سے کہے کہ اس نے کیوں کیا؟ اس کے عمل کا کافی ہے کہ وہ کافر ہے. یہاں پر کیونکہ یہ بھی عقیدہ کی بات ہے، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے یہ کافر ہے، کفر اکبر ہے. اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں میں، لیکن نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا،
تو مذاق اڑانے والے کی صورت بھی کفر اکبر کی صورت ہے، دین کا مذاق اڑانا یہی ہے۔ تو کیا ایسا کرنا اور یہ حکمران جس نے پوری شے کو تبدیل کیا تو دونوں برابر نہیں ہیں؟ وہاں پر آپ کہتے ہیں دل کا معاملہ ہے، تو یہاں پر زبان سے کہنا ضروری ہے، اور یہاں پر زبان سے کہنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ جواب، اس میں کوئی شک نہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے وہ کافر ہے، اس پر اجماع ہے۔ لیکن کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہر حکمران پر کفر اکبر کا فتویٰ لگاتے ہیں جس نے تشریع عام کو نافذ کیا؟ آئے دیکھتے ہیں، اس کی چند وجوہات ہیں۔ وجہ نمبر 1، خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور انسان جب بھی حرام چیز کو جس کے حرام ہونے پر اجماع ہو اسے حلال کر دے، یا حلال چیز کو جس کے حلال ہونے پر اجماع ہو اسے حرام کر دے، یا اس شریعت کو تبدیل کر دے جس پر اجماع ہو، تو وہ کافر و مرتد ہے، اور اس پر فقہا کا اتفاق ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267 آگے فرماتے ہیں، اور شرع مبدل یعنی تبدیل شدہ شریعت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جائے یا لوگوں پر جھوٹی شہادتوں کے ذریعے سے جھوٹ باندھا جائے، اور یہ کھلا ظلم ہے۔ بس جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریعت میں سے ہے تو وہ کافر ہے بلا نزاع کے۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268 تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حکمران کے کافر ہونے کے قائل ہیں جو تشریع عام کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسے تبدیل کہتے ہیں، اور یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ صورت کفر اکبر کی ہے۔ دوسری وجہ، جن چیزوں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا نعوذ باللہ، یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، کہ ایسا شخص کافر کفر اکبر ہے، اس پر اجماع ہے۔ جس نے ایسا عمل کیا اس کا کفر پر اجماع ہے۔ تو اس صورت سے ایسے حکمران کے کافر ہونے پر کیسے مشابہت ہو سکتی ہے جس کے کفر پر اجماع نہیں بلکہ قوی اختلاف ہے؟ دین کو گالی دینا یا نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، ان لوگوں کے کافر ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، اگرچہ وہ دل کے معاملے ہے، زبان سے کہیں نہ کہ اجماع ہے، لیکن تشریع عام کے معاملے میں قوی اختلاف ہے، علماء سنت جماعت کا قوی اختلاف ہے۔ تو دونوں صورتیں کیا برابر ہیں؟ جس میں اختلاف ہے قوی اور جس میں اجماع ہے پکا اجماع ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن مجید میں بھی آپ ذرا غور کریں، جب اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا تو 3 مختلف احکام کے ساتھ بیان کیا۔ نمبر 1، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کفر ہے۔ پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ کفر نہیں بلکہ فسق ہے۔ پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ بھی کفر نہیں بلکہ ظلم ہے۔ اور اگر ان آیات کریمہ سے ظاہر بھی لیا جائے تو پہلا کفر اکبر ہوگا اور باقی 2 صورتیں کفر اصغر کی ہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں تو ان کا حکم بھی مختلف ہے۔ تو اسے ثابت ہوا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس قرآن کی طرف ہے جس کے کفر پر علماء کا اجماع ہے، اور ان 6 صورتوں میں تشریع عام شامل نہیں ہے۔ پہلے گروہ کے، یعنی یہ جو گروہ جو یہ بات کرتا ہے کہ 8 دلائل جو زیادہ مشہور ہے عام طور پہ جو بیان کرتے ہیں۔ وقت کتنا ہوا؟ 15 منٹ میں پتہ نہیں۔ ایک اور بات جو ہے میں بیان کر دوں، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حکمران جو ہے طاغوت ہیں اور طاغوت کافر ہے تو اس لیے یہ حکمران بھی کافر ہیں۔ اس کے جواب میں یاد رکھیں، پہلے طاغوت کو سمجھیں، طاغوت کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم یہ بات بیان کر سکتے ہیں آسانی سے۔ لغت میں طاغوت کہتے ہیں حد سے گزر جانے والے کو۔ ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی حد سے گزر گیا تمہیں کشتی اور یا اگبوٹ میں سوار کر دیا اور تمہیں نجات دی۔ اصطلاح علماء کے مختلف اقوال ہیں، میں ابھی تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ جن میں مشہور قول اپنا علامہ ابن القیم کا ہے جو ہم نے اصول 3 میں بیان کیا تھا، والطاغوت كلما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، علام الموقعين
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 کہ جس کو حد سے گزارا جائے، چاہے وہ معبود جس کی عبادت کی جائے، یا متبوع جس کی اتباع کی جائے، یا مطاع جس کی فرما برداری کی جائے، ان تینوں کو اگر حد سے گزارا جائے تو جو گزارنے والا ہے وہ طاغوت ہے، جس کو حد سے گزارا ہے وہ اس کو طاغوت بنا دیا ہے۔ تو کیا ایسا حکمران کافر ہے؟ جو طاغوت ہے، کیا ہر طاغوت کافر ہے؟ طاغوت کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے بھی غیر اللہ کے فیصلے سے فیصلہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردے کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے والا طاغوت ہے۔ لیکن کیا ہر طاغوت کافر ہے؟ اس پر اب بحث کرتے ہیں۔ تو یہاں پر چند باتیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، طاغوت جو ہے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور کافر نہیں بھی ہو سکتا، اور اگر کافر ہے تو کافر ہونے کے لیے دلیل ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر دلیل کے کفر ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے جس وجہ سے اس نے فیصلہ کیا، کیوں کیا، طاغوت کیوں بنا یہ حکمران، جس نے اسے اس طاغوتیت پر آمادہ کہ اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم جان لیں وجہ، پھر ہم فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ طاغوت جو ہے کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے۔ دوسری وجہ کہ ہر طاغوت کافر کیوں نہیں؟ کیونکہ طاغوت جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا، شریعت میں، عربی لغت میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ جیسا کہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں فرماتے ہیں، ابن قطیبہ فرماتے ہیں کل معبود جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا وہ طاغوت ہے، من حجر چاہے پتھر ہے وہ طاغوت ہے، او صورت یا شکل صورت ہو وہ بھی طاغوت ہے، او شیطان بھی طاغوت ہے، فہو جبتن و طاغوت، کیا پتھر ہو یا کوئی تصویر ہو یا شیطان ہو، جس کی بھی عبادت کی جائے، پیروی کی جائے، وہ جبت ہے اور طاغوت ہے۔ تو کیا پتھر کافر ہوتا ہے؟ اور یہ بات انہوں نے نزہۃ الاعین والنواظر صفحہ نمبر 410 میں بیان کی ہے، طاغوت کے باب میں۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاغوت کے بارے میں، وہ اسم جنس يدخل فيه، طاغوت اسم جنس ہے، اس کے اندر شامل ہے الشیطان شیطان، الوثن وثن، والکہان جو کہانت کرتے ہیں، والدرہم والدینار وغیرہ ذلك۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 565 کہ درہم اور دینار، ریال اور روپیہ کافر ہیں، ان کو بھی طاغوت کہا گیا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ کا قول میں نے ابھی بیان کیا ہے، اور واضح قول ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جسے حد سے گزر جائے، چاہے وہ معبود ہو یا متبوع یا مطاع ہو۔ علامہ الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50۔ شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تعلیق کرتے ہیں علامہ ابن القیم کے اس قول پہ، ومراده من كان راضيا او يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه لانه تجاوز به حده۔ طاغوت کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار جو اس کی عبادت کر رہا ہے، اس نے اسے طاغوت بنایا ہے۔ پتھر تو بری ہے، پتھر ہے، اس کو کس نے سجدہ کیا تو پتھر کا کیا قصور، اس نے سجدہ کیا اسے؟ طاغوت پتھر نے خود اپنے آپ کو طاغوت نہیں بنایا، اس بندے نے جسے پتھر کو سجدہ کیا ہے اس نے اسے طاغوت بنایا ہے، اسے کسی جس کے وہ تابع داری کرتے ہیں۔ اگر اسے حد سے زیادہ گزار دیں، جیسے مشہور بات ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یا غوث مدد، اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسے بری ہیں، لوگوں نے ان کو تابع داری میں اور اتباع میں حد سے گزار دیا اور شرک کے اکبر کے مرتکب ہو گئے، طاغوت بنا دیا، وہ ان سے بری ہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ او مطاع یا کسی کی فرما برداری میں حد سے زیادہ گزر جانا۔ تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں وہ مراد ہو، ابن القیم کے مراد یہ ہے من کان راضیا جو راضی ہو، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ طاغوت ہے
اپنے عابد کے اعتبار سے، اپنے تابع کے اعتبار سے جو متبوع ہے، یا جو اس کی فرمان برداری کرتے اس کے اعتبار سے. کیونکہ اس نے کیونکہ وہ حد سے گزر گیا، کیونکہ اسے جو منزلت اللہ تعالیٰ نے دی اس منزلت سے آگے کر دیا اور حد سے اسے گزار دیا. تو اس کی عبادت اس معبود کے لیے اور اس کے اتباع اس متبوع کے لیے، اس کی طاعت فرمانبرداری اس مطاع کے لیے طغیان ہو جاتی ہے. اسے طغیان کہتے ہیں. کیونکہ اس نے اسے حد سے گزار دیا. القول المفید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30. اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں، طاغوت کی بات ابھی چل رہی. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ایترک کل معبود دون اللہ کالشیطان والکاہن والصنم وکل من دعا الى الضلال. چاہے شیطان ہے، کاہن ہے، صنم پتھر جس کی عبادت کی جائے، بت جو ہے، اور ہر وہ شخص جو گمراہی کی طرف بلائے. یہ سارے کے سارے طواغیت ہیں. اور گمراہی کی طرف بلانے والے کیا سارے کافر ہوتے ہیں کیا؟ جو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں سارے کافر ہوتے ہیں؟ جی. اور یہ بات انہوں نے بیان کی علامہ قرطبی نے قرطبی کی تفسیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75. اور فیروز آبادی دیکھیں جو مشہور لغت کی کتاب قاموس المحیط میں بیان کرتے ہیں مادہ طاء میں، والطاغوت اللات بھی طاغوت ہے، والعزى والکاہن والشیطان وكل رأس ضلال والاصنام وما عبد من دون الله ومردة اہل الكتاب. یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں. حوالہ ہے القاموس المحیط، جی ہاں فیروز آبادی. مادہ طغا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ صفحہ نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فحدك ان تكون عبدا مطيعا، تمہاری یہ حد ہے کہ تم عبد ہو، مطیع ہو اللہ تعالیٰ کے. فاذا جاوزت ذلك، اگر تو اس حد سے گزر گئے اور باہر نکل گئے، فقد تعدیت، تم نے حد گزاری. وكنت طاغوتا بهذا الشيء، اور تم خود طاغوت بن گئے جس عمل سے تم نے خود کیا. فقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے اور عبادت سے نکلنے والا وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور کافر نہیں بھی ہو سکتا. شرح اصول الثلاثہ کی کیسٹ میں، دوسری کیسٹ میں کی دوسری سائڈ میں یہ انہوں نے بات بیان کی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ طاغوت جو ہے وہ کفر بھی ہو سکتا ہے اور کفر نہیں بھی ہو سکتا. اور بعض اہل علم نے طاغوت کا لفظ جو ہے بعض گنہگاروں پر بھی اطلاق کیے ہیں، عام گناہ کرنے والے. اور اگر عام گناہ کرنے والا طاغوت ہے یعنی شرابی طاغوت ہے. شرابی طاغوت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی کے حد سے گزرا ہے کہ نہیں؟ زانی طاغوت ہے کہ نہیں؟ تو یہ سارے طواغیت ہیں اس اعتبار سے. تو یہاں پر اچھی طرح یاد رکھ لیں، یہ طالب علم کے لیے فائدہ مند بات ہے کہ طاغوت جو لفظ ہے وہ اسم فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم مفعول کے لیے بھی. اسم فاعل یعنی جس نے ایسا عمل کیا جس سے وہ طاغوت بن گیا، خود کہ وہ خود حد سے گزر گیا. یہ طاغوت ہے کس اعتبار سے؟ اپنے عمل کے اعتبار سے. اور یہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بیان کیا. دوسرا اسم مفعول یعنی اس نے خود ایسا عمل کوئی نہیں کہ جس سے وہ طاغوت بن جائے، لیکن دوسرے کے عمل سے اسے طاغوت بنا دیا گیا، وہ اس طاغوتیت سے بری ہے کہ لوگ اسے حد سے گزار دیا، وہ خود حد سے نہیں گزرا. اور یہ طغیان کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، جیسے میں تفصیل میں نے بیان کی ہے. تو یہ اب کسی حکمران کو یہ کہنا کہ طاغوت یہ کافر ہے کیونکہ یہ طاغوت ہے، یہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. کیا اس کا طغیان جو ہے اسے کفر اکبر کے درجے تک لے گیا یا نہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے. نمبر 2 کہ اسے طاغوت کیوں کہا گیا؟ کیا اس نے خود ایسا عمل کیا جس سے وہ طاغوت بن گیا، یا لوگوں کے عمل سے وہ طاغوت بن گیا کیونکہ لوگوں نے اسے حد سے زیادہ بڑھا دیا؟ اور اگر اس نے ایسا کیا تو کیا وہ اس پہ راضی ہوا یا راضی نہیں ہوا؟ یعنی لوگوں کو تو اس نے کہا، یعنی لوگوں نے اسے حد سے بڑھا دیا، تو کیا وہ اس پہ راضی ہوا کہ نہیں؟ اگر وہ راضی ہوا تو کفر اکبر ہے، اگر راضی نہیں ہوا تو یہ کفر اکبر نہیں ہے. تو یہ تفصیل بھی جاننا
بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں، کیونکہ ایک تکفیر کا مسئلہ ہے، تکفیر کے مسئلے میں بہت احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لمبی بحث کے بعد، اس لمبی بات کے بعد یہ اچھی طرح جان لیں، صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر ضرور واقع ہوا، یا تو جس کو کہا گیا وہ کافر ہے، اگر ایسا نہیں تو جس نے کہا وہ کافر ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6104، 6104، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 213، اور یہ لفظ جو میں نے بیان کی مسلم کا لفظ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہر حکمران جو ہے وہ اگر طاغوت بھی مانا جائے لیکن کافر کفر اکبر نہیں، کفر اکبر کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان کس قدر دین سے دور ہیں، دین سے دور ہیں لوگ، محبت ضرور ہے، تڑپ ہے، لیکن دین سے دوری ہے۔ اور لوگ علم کے لیے پیاسے ہیں، حق بات ہے، یعنی دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی راستہ واضح نظر نہیں آتا۔ دنیا نے انہیں ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے، اور وہ دین کو اگر سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو معتبر کسے سمجھتے ہیں؟ یہ داڑھی والے لوگ اور یہ پگڑی والے لوگ، ان کی طرف جاتے ہیں۔ اور اگر ان کا تعلق خاص طور پہ رسول و جماعت سے ہو، جو اچھے راستے پہ ہیں، جن کا عقیدہ بھی درست ہے، لیکن وہ لوگوں کو اس طریقے کے فتوے دیں کہ ایسا حکمران کافر کفر اکبر ہے، تو امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس انتشار کی وجہ سے آج امت میں جو فتنہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، فتنہ التکفیر والتفجیر، خودکش حملے کہاں سے آئے ہیں؟ خودکش حملے کی سوچ کیا ہے؟ آخر یہ لوگ کیسے اپنی جانیں سے دے دیتے ہیں؟ کیا مسلمان کی جان اتنا سستی ہے کیا؟ اور اس فتنے میں ملوث جو لوگ بھی ہیں، اکثر وہ ان کے نزدیک حکمران کافر کفر اکبر ہے۔ اس لیے اس کافر حکمران کو اتارنے میں یا اس کو قتل کرنے میں یا کوئی بھی ایسا حربہ ہو جس سے اس حکمران سے چھٹکارا مل جائے، اس کو اپناتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ اس امت کے نوجوان طبقہ خاص طور پہ اس بڑے سنگین جرم میں غرق ہوتے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ امت میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب فتنوں سے نجات عطا فرمائے، اور ہماری امت کو اس فتنے کے شر سے محفوظ فرمائے، شرک بدعات و خرافات سے ہماری امت کو پاک کر دے، اور ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو شریعت کے احکام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر چلنے کی آسانی پیدا کر دے۔ آمین رب العالمین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔